معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سورہ احزاب کی آیات 43 تا 47 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. حدیث نبوی. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں نہ بغض رکھو، نہ حسد کرو، نہ دشمنی کرو، نہ قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندے بائی بائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. واہ کیا مرتبہ ہوا
کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاجداروں کا تاجدار بنا، تاجداروں کا تاجدار بنا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Before we start question hour, علی عمر صاحب، یہ ہمارے کولیگ آنریبل شہریار افریدی صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر لیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفرها ورحمها ولا تعذبها وانک انت الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ابھی ایجنڈا ہوگا، اس کے بعد نہیں ایجنڈا رہ جاتا ہے، اس لیے آنریبل ممبر سے ہے کہ موقع ضرور ملے گا۔ آپ نہیں یہ پھر نہیں پھر وہ ہر کوئی بولے گا نہیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا۔ اس دن بھی ٹائم ملا تھا، آپ نہیں یہ ایک رول ہوگا، یہ ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا ہے
کہ ایجنڈا کرنے کے بعد جو ہے I'm sorry, please, آپ کو ٹائم ملے گا, ضرور ملے گا. سید رفیع اللہ. Question number 31. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری پوچھیں. سر یہ ایشو بڑا اہم ہے. میں نے 2 مہینے پہلے بھی یہ کویشچن کیا تھا تو ڈیفر ہوا تھا. سیم ایک لفظ کا جو ہے وہ نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی دلچسپی کن کاموں میں ہے اور کن میں نہیں ہے. یہ سر کویشچن جو ہے ہاؤس میں سب دوستوں کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ ذرا پڑھ لیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور یہ کہہ کیا رہے ہیں. کئی سالوں سے یہ ضعیف لوگوں کے لیے, وہ بے سہارا بے گھر لوگوں کے لیے, اس میں انہوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے, لیکن یہ آخری میں ان کو آپ کو ان کا پڑھ کے دکھاتا ہوں آنسر. ان قواعد کو حتمی شکل دیے جانے کا انحصار وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری پر ہے, جس کے لیے وزارت حاضہ کی مدت کی نشاندہی نہیں کر سکتی. سر تو آپ کس چیز کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کا ہر اس کام میں جس میں کسی عام آدمی کو, یہ تو میں ان ضعیف لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بے گھر اور بے سہارا لوگ ہیں. اب کوئی اور چیز یا کہیں اور لیفٹ رائٹ سے آ جائے تو یہ منٹوں میں, بلکہ ایک منسٹر موصوف پوچھتے ہیں کہ جب وہاں سے ہمیں کوئی چیز نہیں آتی ہم خود فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بھول تو نہیں گئے, کچھ بھیجا نہیں آج آپ نے. تو اس قسم کا کام ہو, نہ وفاق کی کابینہ کے پاس ٹائم ہے نہ حکومت کی اس میں دلچسپی ہے. تو سر مجھے پتہ نہیں جواب کون دے گا. صادق صاحبہ ہیں. جی بالکل میں جی تھینک یو اسپیکر صاحب. جی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور میں رفیع اللہ صاحب کی بات کو بالکل جو ہے سمجھتی ہوں, بڑی جائز بات ہے. حکومت کا سینئر سٹیزن کے معاملات میں جو ہے وہ بالکل انٹرسٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور ہے بھی. سر یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے رولز کو فارم کرنے کے لیے, کچھ ڈپارٹمنٹس انوالو تھے, اس کے بعد کچھ ریکمنڈیشنز آنی تھی سینئر سٹیزنز کونسل کو پورا کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم میٹر ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی منسٹری کی حد تک, اور پھر اس کی اپروول کے لیے اب صرف ہماری کونسل کی ایک میٹنگ ہے اور وہ کونسل فارم ہو چکی ہے. اس میں ہم نے وہ اپنے سارے رولز دینے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گی اور میں منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کیبنٹ کی جو فرسٹ میٹنگ آئے گی اس میں ہم رولز کو لے جائیں اور اپروو کرائیں, کیونکہ ہمارے سینئر سٹیزن ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہماری پوری توجہ ان کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے جلد از جلد پورا کریں. جی سید رفیع اللہ صاحب. جناب اسپیکر مجھے بہت خوشی ہوئی اور بڑا انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے. اگین میں کہوں گا کہ مجھے اگر کوئی ڈیڈ لائن دے دیں کہ جی ہم اس پیریڈ تک کوئی انشورنس دے دیں اس ہاؤس کو کہ ہم اس ٹائم تک جو ہے دیکھیں ان بے سہارا لوگوں کا ان کے رولز بنیں گے, ان کی منظوریاں ہوں گی, بابو لوگوں کی اجازت ملے گی, یہ چیزیں ہوں گی. مجھے صرف ایک ٹائم لائن دے دے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, پارلیمنٹ ساری دیکھ رہی ہے کہ یہ ٹائم دے دیں کہ جی 2 مہینے بعد ہوگا یا 10 سال بعد ہوگا, کوئی ٹائم دے دیں. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. ٹائم لائن جو ہے وہ میں یقیناً نہیں دے سکوں گی, مگر میں یہ ایشورنس آپ کی توسط سے ہاؤس کو اور اپنے آنریبل ممبر کو دلاتی ہوں کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں بھی اسی حق میں ہوں, ہمارا محکمہ بھی اور ہمارے منسٹر بھی, کہ یہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. اور یہ رولز انشاءاللہ تعالی کونسل کی میٹنگ میں خود انٹرسٹ لے رہی ہوں جی, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ کونسل کی میٹنگ جو ہے نیکسٹ ویک میں فارم کرواؤں اور میں خود اس میں جاؤں گی. اور اس کے بعد جو کیبنٹ کی فرسٹ میٹنگ ہے پرسنل ایفرٹ کر کے جلد از جلد, میں ٹائم فریم آپ کو 2 ماہ کا دے دوں, 15 دن کا دے دوں, نہ ہو سکے تو وہ میں کمٹمنٹ وہ نہیں کروں گی جو میں پوری نہ کر سکوں. تو میری کوشش ہے کہ جلد از جلد سینئر سٹیزنز کا یہ جو ایکٹ ہے پوری طرح نافذ العمل ہو اور ان کو وہ سہولیات, وہ ان کی خدمت ہم اسٹیٹ کے طور پہ, گورنمنٹ کے طور پہ سر انجام دیں جس کے یہ حقدار ہیں. اور بلکہ اس سے بڑھ کے میں اپنے آنریبل ممبر کو یہ یقین دلا رہی ہوں
کہ ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ پورا سسٹم بنائیں جہاں ان کو تمام وہ ایکٹیویٹیز دی جائیں جس سے ان کا ٹائم بہترین طور پہ جو ہے وہ صرف ہو، جس میں ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوں، ان کے گروپس ہوں، ان کے لیے رہنے کی، کھانے کی اور ایک اچھا ماحول فراہم کریں. تو انشاءاللہ تعالی منسٹری نے رفیع اللہ صاحب اس کے اوپر بھی کام شروع کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ کا مائک. ایک سوال پوچھیں پلیز. جی تھینک یو سر. سر میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی ابھی بات ہو رہی تھی، تو پنجاب میں 3 خواتین جن میں سے 2 کا ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے مرڈر ہوا ہے، تو ان کے لیے ہیومن رائٹس منسٹری کیا ایکشن لے رہی ہے؟ کیا پنجاب سے وہ رپورٹ لیں گی؟ تو کائنڈلی اس کے لیے بھی مجھے بتا دیں. تھینک یو. جی اس میں اپنی آنریبل ممبر کو سر آپ کی توسط سے بتاتی چلوں کہ جو بھی کسی جگہ پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن رپورٹ ہوتی ہے تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کے وہاں پہ ریجنل آفیسز ہیں، اور ریجنل آفیسز فوری طور پہ متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کے، جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ادارے ہیں، اور متعلقہ وہاں پہ جہاں کہیں کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور سر ہمارا جو فیڈرل لیول کے اوپر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پھر ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی وائلیشن ہو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جس سے اس متاثرہ خاتون کو یا متاثرہ فرد کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہو. تو میں صوبیہ صاحبہ کو یہ بات بالکل یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ سر آپ کی توسط سے کہوں گی کہ کہیں کوئی وائلیشن ہو تو ہمارے ریجنل آفیسز فوری طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے باقی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. شکریہ. شازیہ مری صاحب. سر میں کل پرسوں کی کارروائی کے تسلسل میں آپ سے مائک چاہ رہی تھی، کیونکہ آج بھی آپ کی رولنگ کی اور آپ کی ڈس پلیجر ایکسپریس کرنے کے باوجود آج ایوان کا یہ حال ہے کہ منسٹرز موجود نہیں ہیں. نہ فیڈرل منسٹر کوئی موجود ہے، نہ اسٹیٹ منسٹر کوئی موجود ہے. پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ کا میں احترام کرتی ہوں، میری آنریبل کالیگ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، بٹ واٹ ایور شی از ڈوئنگ شی از گیونگ ایشورنسز وچ شی از ناٹ شیور آف ہر سیلف. تو سر مہربانی کریں اس ایوان پہ کریں، عوام پہ کریں جن کے ہم نمائندہ ہیں، اور فیڈرل وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. کیا آپ کی رولنگ کی وقت نہیں ہے؟ آپ کے ڈسپلیجر کا انہیں کوئی ریگارڈ نہیں ہے؟ ڈسپائٹ ایوری تھنگ فرام چیئر آج یہ حالت ہے کہ کوئی بھی منسٹر یہاں موجود نہیں ہے. اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ سر. انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے شاید کارروائی کا منسٹرز نے آج پھر. شکریہ. جی ہم نے ہاؤس کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے کل لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، یہ سچویشن ساری ان کے سامنے رکھی ہے. ہوپ فلی ہی ہیز ریڈ اٹ اور ہی ول ریڈ اٹ سون اینڈ آئی تھنک دیر از ابھی ہمیں ایک منسٹر تو جن کے آج سوال ہیں وہ مصدق ملک صاحب نظر تو آئے ہیں، اور اب ظاہر ہے اتنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے کہ ہم اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ سے نہ جواب لیں اور یہ سارے جو کویشچنز ہیں وہ ان کو لیپس کر جائیں. تو لیٹس کیری آن. جی نیکسٹ کویشچن مس شائستہ خان. Thank you, Mr. Speaker. Question number 115. Answer be taken as read. Supplementary. Mr. Speaker, جواب تو بہت ہی پیارا دے دیا منسٹری نے کہ انہوں نے تو مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو نہ ہی سمجھوں. ان دونوں کویشچنس پہ انہوں نے میرے دونوں پارٹس پہ، لیکن سر میری یہ گزارش ہے کہ میں نے اس میں یہ کہا ہے جیسے کہ پروونسز میں دے آر ٹیکنگ انیشیٹو ٹو گیو دا سولر پینلز ٹو دا آئی تھنک سو ایوری سٹیزن جو وہاں پہ پاکستانی ہر پروونس میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور KPK میں یہ سٹارٹ ہوا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے پاور ڈویژن سے کہ وہ ایسے کوئی انیشیٹو لیں جس میں کہ یہاں کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ایز یو نو ڈیٹ کہ سب لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہ
پروونس میں یہ انیشیٹو لیے گئے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ ضرور اس چیز میں انیشیٹو لے. میں نے تو لون کی بات کی ہے, وہاں پہ تو اگر یہ ہو سکے تو ضرور دیں, نہیں تو میں کہتی ہوں جو لوگ حقدار ہیں ان کو تو فری سولر پینلز بھی دینے چاہیے. بہت شکریہ مسٹر اسپیکر. شکریہ. جناب عامر طلال خان صاحب. جی یہ جو آنریبل ممبر نے یہ سوال پوچھا تھا, اس کے بیسیکلی دو پارٹس تھے. ایک پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا گورنمنٹ کی فیڈرل لیول پہ کوئی اس قسم کی اسکیم ہے کہ سولر پینل جو ہے اس کے لون دیے جائیں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ابھی تک تو اس قسم کی کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسکیم, نہ ہی کوئی پرپوزل ہے اور نہ ہی اس قسم کا کوئی فیوچر میں کوئی ابھی ارادہ ہے. جہاں تک دوسرا پارٹ ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ عام آدمی کے برڈن کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا انیشیٹوز لی ہیں. تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ گورنمنٹ جو ہے آلریڈی ان کا فوکس ہے اس پہ مکمل طور پہ, جس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹاسک فورس بنائی منسٹر صاحب کی سربراہی میں, جن کی نیگوسیشنز جو ہیں آلریڈی 5 IPPs کے ساتھ مکمل ہوئیں اور ان کے ایگریمنٹس ریوائز ہوئے. اسی طرح 7 اور بگاس کے جو ہیں IPPs ان کے ساتھ بھی نیگوسیشن تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. تو اس سے ایک تو عام آدمی پہ برڈن کم ہوگا. اس کے علاوہ میں آنریبل ممبر کی عرض یہ کروں خدمت میں کہ گورنمنٹ کا اس پہ اس طرح سے ہے کہ آلریڈی جو سبسڈی دی جاتی ہے اس میں ٹوٹل جو ہمارا ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 32 ملین ہے, اور اس میں سے 17.7 ملین جو ہے وہ آلریڈی جو ہے پروٹیکٹڈ جو ہے سلیب کے اندر ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کامن آدمی کی جو ہے اس کو کافی جو ایڈریس بھی کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی یہ جو نیگوسیشن ٹاسک فورس کر رہی ہے اس سے مزید جو ہے انشاءاللہ برڈن کم ہوگا. تھینک یو. جی شکریہ. نیکسٹ کوشچن مسٹر رمیش لال. ناٹ پریزنٹ. سید رفیع اللہ. سوری سر کوشچن نمبر 177. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. سر آنسر وہی بات ہے کہ آنسر دیکھ کے تو پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے. جس طرح آپ کی پارلیمنٹ میں منسٹر سارے آ جاتے ہیں, اسی طریقے سے جس طرح آپ کے رولنگ کے مطابق یہ آتے نہیں, اسی طریقے سے آنسر کے مطابق ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن وہاں پر گراؤنڈ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ کویشچن میں نے سر ڈالا بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہاں لوکل ہمارے کافی ساری کمپلینس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ ان سے بات کریں. ایک بات تو صحیح ہے کہ یہ مختلف آئل فیلڈز والوں کو لوگ کسی جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو وہاں کے مقامی منتخب نمائندے ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ان کے بارے میں حقیقت بتائیں گے. نہ یہ CSR کا فنڈ وہاں لگاتے ہیں, نہ لوکل لوگوں کو وہاں امپلائمنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال سے میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں کہ انہوں نے اس کویشچن سے آنسر سے کہ جو انہوں نے آنسر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آپ برائے مہربانی کر کے اس کویشچن کو کمیٹی میں بھجوا دیں تاکہ یہ ہم ڈیلیبریٹلی اس پہ وہ کریں. یہ سراسر غلط باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی کوئی ایشو ہے نہیں جس طرح یہ جو جواب یہ دے رہے ہیں مجھے. جی ابھی مصدق ملک صاحب یہاں بیٹھے بھی تھے مگر اب ایک منٹ اس کو نہیں, اس کو ڈیفر کرتے ہیں. ہم نے لابی میں بھیجا ہے. یہ پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ کا. جی یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے. May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the students from Hazara University, Mansehra and English Access
scholarship program, ComSats, University, WAH campus are sitting in the visitors gallery. We welcome them. जी शाजिया मरी साहिबा का माइक खोले. बहुत शुक्रिया सर. मैं इसी सवाल पे बात कर रही हूँ because it pertains to district Sangher and I Let the am minister elected. come, then you can ask the question. Let me just build up a little bit of my case also sir here. ایک تو یہ آنریبل ہمارے گیلریز میں لوگ آتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی آتے ہیں, وہ کیا میسیج لے کر جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سے روز گورنمنٹ بھاگ رہی ہے. 3 دن سے یہاں پر آنریبل پارلیمنٹیرینز, ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل, کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں we are the chosen representatives of the people of Pakistan and this is how this Aiwan is being treated sir. اور یہ اتنا اہم سوال ہے which pertains to the people of Sangher, جہاں پر آئل گیس فیلڈز کئی دہائیوں سے پروڈکشن کر رہی ہیں لیکن کمیونٹی کو واپس کچھ نہیں دیتی ہیں. پروڈکشن بونس جو ہے آج تک OGDCL نہیں دے رہی ہے. یہاں پر جواب کس سے لوں سر؟ میں تو پارلیمنٹری سیکرٹری سے جواب نہیں لوں گی, میں تو فیڈرل منسٹر سے جواب چاہتی ہوں بیکاز کوئی ذمہ داری سے جواب تو دے. یہاں پر آئیں بائیں شاہی اسٹیٹمنٹس, روزی اسٹیٹمنٹس ہم نے نہیں سننی ہے. ہمیں جواب چاہیے کہ ضلع سانگڑ سے جو گیس نکلتی ہے, آئل نکلتا ہے, اس کے عوض میں اس کی کمیونٹی کو کیا مل رہا ہے, لوگوں کو کیا مل رہا ہے. We need the federal minister to come on the floor of this house and answer questions that not pertain to Shazia Mari or Agha Rafiullah, but to the people of Pakistan, the people of Sangher. Thank you, sir. जी जी اسد کیسر صاحب کا مائک کھولیں. اسپیکر صاحب جی جی ایک منٹ. اسپیکر صاحب, ایک تو یہ کہ آپ مسلسل اس پہ نوٹس لے رہے ہیں لیکن حکومت کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. میری نمبر 1 یہ کہ میں کل سے خواہش ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کل بھی ہم نے آپ کو موقع دیا, آج آپ مہربانی کریں ابھی آپ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر پہ موقع کرنے دیں. نہیں دیکھیں جی اس طرح تو نہیں ہوگا نا جی. یہ ایک منٹ, یہ دیکھیں آپ بول لیں. نہیں آپ جو ہے نا, میں صرف اتنا کہتا ہوں جی کہ اسپیکر صاحب یہ غیر سنجیدگی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ خواہش ہے, نہ مسائل کا حل چاہتی ہے اور نہ اس پارلیمنٹ کو وہ اہمیت دیتی ہے. یہ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ہے. جناب اسپیکر, میں چونکہ جمعے کے دن ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ تھوڑا 7-8 منٹ دے دیں تاکہ میں اپنی بات کر سکوں پلیز. آپ کو اس ایجنڈا کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں اسد کیسر صاحب. ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی ہے نہیں. آپ ایجنڈا کیا کرتے ہیں؟ نہیں اب ہم ایجنڈا ہے نہیں, ہم نے ڈس پلیجر شو کرنا ہے. کوئی ہے نہیں. ہم 10 منٹ کا بریک دے رہے ہیں. اگر وہ نہیں آ رہی ہے گورنمنٹ اور اس کو سیریس نہیں لیتی تو ہم اس ہاؤس کو اس طرح نہیں چلنے دیں گے. اسد کیسر صاحب, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے جو رات کو ان کو ہم نے ڈیلیور کرایا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ ان کو ڈسپلیجر ہاؤس کی طرف سے گیا ہے, اپوزیشن اور الائز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی ہم 10 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ابھی بھی گورنمنٹ کا کوئی نہیں آتا تو پھر ہم ایڈجرن کریں گے ہاؤس.